بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیسے ہیں اسٹوڈنٹس؟ امید کرتے ہیں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کا جو ٹاپک ہے ہمارا وہ ہے ریکوائرمنٹ انجینئرنگ چیپٹر 4 ہم شروع کرنے جا رہے ہیں، جس کے اندر ہم ریکوائرمنٹ اور ریکوائرمنٹ انجینئرنگ ریلیٹڈ ٹو سافٹ ویئر انجینئرنگ کے حساب سے ہم دیکھیں گے کہ سافٹ ویئر کی دنیا کے اندر یا سافٹ ویئر انجینئرنگ کی دنیا کے اندر یہ جو ٹرم یوز کی جاتی ہے ریکوائرمنٹ کیا چیز ہے۔ آئیے آج شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں ریکوائرمنٹ کی۔ دیکھیں ریکوائرمنٹ بیسک ڈیفینیشن اس کی کیا ہے کہ کوئی بھی چیز یا کوئی بھی ضرورت یا ڈیمانڈ یا وانٹڈ کسی بھی کسٹمر کے لیے یا کسی بھی اسٹیک ہولڈر کے لیے کوئی بھی چیز ہے تو اسے آپ کا کیا کہو گے؟ ریکوائرمنٹ، ٹھیک ہے۔ فار ایگزامپل اگر ہم کریانے کی بات کریں تو اسٹور کے اوپر کیا کیا ہونا چاہیے جی؟ دال ہونی چاہیے، آٹا ہونی چاہیے، چینی ہونی چاہیے، یہ اس کی ریکوائرمنٹ ہے، ٹھیک ہے۔ اگر ہم کنسٹرکشن کی دنیا کی بات کریں تو سیمنٹ، بجری، یہ ساری ان کی ریکوائرمنٹ ہے۔ اب یہ جو ریکوائرمنٹ ہے ہر انوائرمنٹ کے حساب سے ڈیپینڈ کرتی ہے۔ سیم اسی طرح سافٹ ویئر کی دنیا میں ریکوائرمنٹ کیا کیا ہے وہ بھی ہم دیکھتے ہیں۔ پہلے ہم اس کی ڈیفینیشن کو پڑھ لیتے ہیں کہ ریکوائرمنٹ کیا چیز ہے جو آپ کی سسٹم کو ڈیفائن کرے گی۔ وہ لائن آف ڈسکرپشن ہوں گی جو آپ کی سروسز کو ڈیفائن کریں گی اور یہ بتائیں گی کہ آپ کا سسٹم، آپ کا سافٹ ویئر کیا کیا کر سکتا ہے، اس کی کیا کیا فنکشنالٹیز ہیں اور اس نے کیا کیا آؤٹ پٹ دینی ہے۔ دوبارہ سے بتاتا چلوں، ریکوائرمنٹ ان سافٹ ویئر انجینئرنگ کیا ہے کہ آپ کا سسٹم، آپ کے سسٹم کی کیا کیا فنکشنالٹیز ہے، سمپل سی بات، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اب فار ایگزامپل جیسے میں نے کنٹرولنگ ڈیوائس، پلیسنگ این آرڈر، فائنڈنگ انفارمیشن، یہ ساری کی ساری کیا ہے؟ سافٹ ویئر انجینئرنگ کی اندر یہ ریکوائرمنٹ ہے۔ کوئی بھی کسٹمر آ کے آپ سے ڈیمانڈ کر سکتا ہے کہ جی ہمیں یہ چیز چاہیے، آپ یہ بنا کے دیں۔ ہمیں ایک کیا کہتے ہیں اور سیل آرڈر سسٹم بنانا ہے، اسی طرح سے چیٹنگ سسٹم بنانا ہے، یہ ساری کی ساری آپ کی ریکوائرمنٹ ہے۔ ریکوائرمنٹ انجینئرنگ کا کیا مقصد ہے یہاں پہ؟ سافٹ ویئر انجینئرنگ کے اندر ریکوائرمنٹ انجینئرنگ کیا چیز ہے؟ دیکھیں ریکوائرمنٹ انجینئرنگ کے اندر کیا ہے کہ پروسیس آف گیدرنگ سافٹ ویئر ریکوائرمنٹ فرام کلائنٹ، دین اس کو آپ نے انالائز کرنا ہے اور اس کو ڈاکومنٹ کی فارم میں بنا کے آپ نے اپنے ڈیولپنگ ٹیم کو دینا ہے، ٹھیک ہے جی۔ ریکوائرمنٹ انجینئرنگ کا کیا مقصد ہے؟ کسٹمر سے آپ نے ریکوائرمنٹ اٹھانی ہے، جو اس کی ڈیمانڈ، جو اس کی نیڈ ہے، آپ نے اس سے گیدر کرنی ہے اور اس کو ایک فارمل ڈاکومنٹ کے اندر کنورٹ کر کے آپ نے اپنی نیکسٹ ٹیم، جو بھی ڈیولپنگ ٹیم ہے یا ڈیزائن کی ٹیم ہے، آپ نے اس کی طرف فارورڈ کرنی ہے وہ ریکوائرمنٹ، ٹھیک ہے جی۔ اور اس کے اندر ریکوائرمنٹ انجینئرنگ کے اندر اس کا مقصد کیا ہے؟ دیکھیں ایک ریکوائرمنٹ گیدر کرنا یا کیا کہتے ہیں کسی سے ریکوائرمنٹ پوچھنا میرے خیال سے اتنا مشکل بات نہیں ہے کہ ہر بندہ بتا سکتا ہے کہ جی میری فلاں ریکوائرمنٹ ہے، یہ چیزیں ریکوائر ہیں مجھے، آپ مجھے یہ بنا کے دے دیں۔ پھر یہ جو ہم کہتے ہیں کہ ریکوائرمنٹ انجینئرنگ، اس کی کیا ضرورت پڑتی ہے، ٹھیک ہے۔ کوسچن یہاں پہ کیا ہے کہ ریکوائرمنٹ انجینئرنگ کا یہاں پہ کیا کام بنتا ہے کہ کسٹمر سے وہ ریکوائرمنٹ لے کے اپنی ڈیزائن ٹیم کو دے۔ یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ ڈیولپنگ ٹیم خود ہی کیا کہتے ہیں ریکوائرمنٹ گیدر کرتی اور اس کے اوپر کام کر کے اس کو فائنلائز کر کے ایک پروڈکٹ بنا کے دے سکتی تھی، لیکن یہاں پہ ہم نے ایسا ایک ڈاکومنٹ بنانا ہے جو ڈیولپنگ ٹیم کو ایزیلی انڈرسٹینڈ ہو سکے، ٹھیک ہے جی۔ یہ تھوڑی باتیں آپ کو آگے جا کے سمجھ آئیں گی جس وقت ہم یوزر ریکوائرمنٹ اور سسٹم ریکوائرمنٹ پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ جی ہاں کیا کہتے ہیں کوئی بھی ڈیولپر یا کیا کہتے ہیں ڈائریکٹلی چھوٹے پروجیکٹس کی اگر ہم بات نہیں کر رہے یا کیا کہتے ہیں کمپلیکس پروجیکٹ کی اگر ہم پہلے بات کریں تو اس کے اندر کیا کہتے ہیں ایک تو ڈیولپنگ ٹیم کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ ڈائریکٹلی جو ہے کمیونیکیٹ کرے آپ کے جو اسٹیک ہولڈر ہیں یا آپ کے جو اینڈ یوزر ہیں، کلائنٹ ہیں، ان کے ساتھ کیا کہتے ہیں
کمیونیکیشن کرے اور ان سے ریکوائرمنٹ خود ہی لیں اور ان کے ساتھ مل کے بیٹھ کے کام خود ہی کریں. یہ تھوڑا سا ایک تو ٹائم کا بھی کیا کہتے ہیں مسئلہ بن سکتا ہے، اور دوسرا وہ اتنا اچھی طرح سے وہ ریکوائرمنٹ بھی اٹھا نہیں سکتے کسٹمر سے، اور ان کو فلی فارملی فارم میں لکھنے کا بھی ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوگا. ان ساری چیزوں کو کور کرنے کے لیے ہمارے پاس ریکوائرمنٹ انجینئرنگ ٹیم کی ایک ضرورت ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی، جس کا مقصد کیا ہے کہ سسٹم ریکوائرمنٹ اسپیسیفکیشن ڈاکومنٹ، ایسا ڈاکومنٹ بنانا جو کیا کہتے ہیں ڈیولپنگ ٹیم کو ایزیلی انڈرسٹینڈیبل ہو. کس طرح سے تھوڑا سا اس کو مزید ایکسپلین کرتے ہیں. دیکھیں جو ہم ورڈ یوز کرتے ہیں ریکوائرمنٹ، ٹھیک ہے نا جی، وہ ریکوائرمنٹ بیسیکلی کیا ہے. اب فار ایگزامپل میں نے یہ نیچے ایک ایگزامپل دی ہے. ایک کمپنی ایک کانٹریکٹ دینا چاہ رہی ہے، فار ایگزامپل سافٹ ویئر کوئی بنانے جا رہی ہے، اور اس کا وہ کیا کہتے ہیں کانٹریکٹ لے کے آ رہی ہے مارکیٹ کے اندر. ٹھیک ہے، اب جو ڈفرینٹ جو کیا کہتے ہیں آپ کے بیٹ لگانے والے ہیں، وہاں پہ کافی زیادہ ہو سکتا ہے آرگنائزیشن بیٹھی ہوں، ٹیمز بیٹھی ہوں جو اس کانٹریکٹ کے اوپر بیٹ لگائیں گی. اب انیشیلی کیا ہوگا کہ وہ کمپنی صرف جو ہے نا اپنی ایک فیزیبلٹی رپورٹ پیش کرے گی. ٹھیک ہے، اب وہ اس کی ایک ریکوائرمنٹ ہوگی جو کیا ہے ہائی لیول ایبسٹریکٹ اسٹیٹمنٹ آف سروسز، کہ جی ہمیں یہ چیز چاہیے، آپ ہمیں بنا کے دیں. اب جب ایک کمپنی اس بٹ کو ون کر جائے گی اور کیا کہتے ہیں اس کانٹریکٹ کو ون کر جائے گی، تو کیا ہوگا اب کمیونیکیشن جب ہوگی ڈیولپنگ ٹیم اور اس کمپنی کے درمیان، دین وہ کمپنی جو ہے اپنی ڈیٹیلڈ لیول آف جو کیا کہتے ہیں ڈیٹیل ریکوائرمنٹ جو ہے اپنی جو ہے نا اپنی سافٹ ویئر یا جو ڈیولپنگ ٹیم ہے اس کے سامنے رکھے گی. اب یہاں پہ دو ڈفرنٹ چیزیں ہیں. انیشلی بھی جب فیزیبلٹی رپورٹ آئی تھی تب بھی کمپنی کی طرف سے ریکوائرمنٹ ہی آئی تھی. ٹھیک ہے نا جی، لیکن اب اس ریکوائرمنٹ کو دیکھتے ہوئے کوئی بھی ڈیولپنگ ٹیم یا کیا کہتے ہیں سافٹ ویئر کی ٹیم جو ہے وہ بنا کے نہیں دے سکتی جب تک ریکوائرمنٹ انجینئرنگ کی جو ٹیم ہے اس پورے پروسیس کے اوپر کام نہیں کرے گی، ڈیٹیل لیول آف ریکوائرمنٹ نہیں اٹھائے گی، تب تک اس کے اوپر وہ کام نہیں کر سکتے. اب یہی وجہ ہے کہ اگر ہم سمپلی کیا کہتے ہیں فیزیبلٹی رپورٹ اٹھا کے ان کے اوپر کام کرنا شروع کر دیں تو بہت زیادہ فیلئر کے چانسز ہو سکتے ہیں. وہ کس طرح سے کہ ہو سکتا ہے بعض چیزیں کسٹمر نے، اب ظاہر ہے فیزیبلٹی رپورٹ آپ کو پتہ ہے کہ اس کے اندر مین پوائنٹ ہی ہوتے ہیں کہ جی ہمیں یہ چیزیں چاہیے، یہ چیزیں چاہیے. تو کیا کہتے ہیں وہاں پہ کسٹمر جو ہے کمپلیٹلی اپنی ریکوائرمنٹ تو نہیں بتا رہا ہوتا کہ جی ہم یہ سب کچھ ہمیں بنا کے دے دیں. تو ڈیولپنگ ٹیم کیا کرے گی، اگر فار ایگزامپل فیزیبلٹی کے اوپر ہی وہ کام کرنا شروع کر دے، ہو سکتا ہے ڈیولپنگ ٹیم اپنے مائنڈ سیٹ سے کہ جی ہاں ہو سکتا ہے کسٹمر کو یہ بھی چاہیے وہ بنا کے اپنے کسٹمر کو دے دے. ایٹ دی اینڈ جب کسٹمر کہے مجھے تو اس چیز کی ڈیمانڈ نہیں تھی، مجھے تو صرف یہ پوائنٹ چاہیے تھے جن کے اوپر آپ نے مجھے کام کر کے دینا تھا، میری فنکشنلٹیز یہی تھی، آپ اس کے اوپر اگر مجھے بنا کے دے دیتے تو میرا کام چل جاتا. اب وہ کیا ہوگا، آپ کی جو ایکسٹرا ایفرٹ ہوگی وہ ضائع جائے گی. ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے یہ مسٹ ہے کہ کسٹمر سے آپ فلی ڈیٹیل لیول آف ریکوائرمنٹ اٹھائیں اور وہی انہی کے اوپر کام کر کے وہی کسٹمر کو ریٹرن کریں. ٹھیک ہے جی، اب اسی میں یہ دو چیزیں ہیں کہ جی ایک یوزر ریکوائرمنٹ ہوتی ہے اور دوسرا ہوتی ہے سسٹم ریکوائرمنٹ. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم ان کو ڈیٹیل میں پڑھیں گے. ٹھیک ہے جی، اب جو ہم نے اوپر بات کی ہے تھوڑا بہت آپ کو شاید سمجھ آئی ہوگی کہ جی کمپنی نے پہلے جو ہے کانٹریکٹ لے کے آئی، ٹھیک ہے، اس کی فیزیبلٹی لے کے آئی، تو اب وہ کیا تھی، یوزر ریکوائرمنٹ تھی کہ جی ہمیں یہ چیز چاہیے، کون ہے ہمیں بنا کے دینے والا. لیکن اب ایٹ دی سیکنڈ اینڈ جب بٹ کمپلیٹ ہو گئی، کسی نے ون کی اور کیا کہتے ہیں اس کے اوپر کام شروع کیا، تو وہ کمپنی کیا کرے گی، اب جو ہے نا اپنی ریکوائرمنٹ جو سافٹ ویئر یا سسٹم کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ اٹھانا شروع کرے گی